بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مومن رمضان میں یا جمعہ کے دن وفات پائے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ کچھ حضرات اس قول کو لیتے ہیں کہ صرف رمضان یا صرف جمعہ کو قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ محدثین اس قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے رمضان یا جمعے کے دن وفات پانے والے کو مبارک کہا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم رمضان المبارک میں مر جائے تو صرف ماہ رمضان کے احترام میں رمضان المبارک تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور رمضان کے بعد پھر اسے عذاب ہوگا۔ جمعہ کے دن میں 5 خصوصیات ہیں۔ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ سے حلال پاکیزہ چیز مانگتا ہے تو وہ اس کو ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی دن قیامت آئے گی۔ خدا کے مقرب فرشتے آسمانوں، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سے لرزتی اور ڈرتی نہ ہو۔ ہر مسلمان کو اسی دن لازم ہے کہ غسل کرے، سر کے بالوں اور بدن کو خوب صاف کرے اور مسواک کرے، کیونکہ مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ غسل کے بعد عمدہ کپڑے پہنے اور ممکن ہو تو خوشبو لگائیں اور ناخن وغیرہ بھی کتروائیں۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائیں، جو شخص جتنا سویرے جائے گا اس قدر اس کو ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہایت اہتمام کے ساتھ غسل کیا، جس طرح پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور اس کے بعد تیسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا سینگ والا مینڈا قربان کیا، اور اس کے بعد چوتھی ساعت میں پہنچا تو گویا خدا کی راہ میں مرغی، اور بعد میں آنے والے نے گویا انڈا صدقہ دیا۔ اور پھر جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہو اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر میں اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی چشم مبارک سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ صبح کو اس کا حملہ ہونے والا ہے، شام کو ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اپنے اصحاب کو اسلام کے اصول و قواعد اور شرائع کی تعلیم دیتے تھے، اور اگر امر و نہی کا معاملہ ہوتا تو امر و نہی فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی اور خطبہ بھی معتدل، قرآن کی چند آیات تلاوت فرماتے، پھر لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ خطبہ جمعہ کو بہت خاموشی اور سکون کے ساتھ سننے کا حکم ہے تاکہ پرسکون اور روحانی فضا میں اس کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اس لیے کہ یہ عبادت کا ماحول ہے نہ کہ خطابت کا۔ خطبے کے دوران گفتگو کو سختی سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بات چیت کرنے سے بھی روکنا منع ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اس کے سکون و وقار میں فرق آ جائے گا جو خطبے میں مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا اور امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے۔
ناظرین گرامی، آج کے مبارک دن اور بابرکت دن میں آپ نے یہ 5 دعائیں لازمی مانگنی ہیں۔ نمبر 1، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی و پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نمبر 2، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ نمبر 4، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسلم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ ایک رات میں سو نہ سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا مجھے بچھو نے کاٹا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھتے تو انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ دعا کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ نمبر 5، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے میں صبح یا شام اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر جو یہ کلمات صبح کے وقت کہے تو شام تک اسے اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔